السلام علیکم۔ دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ہادہ نور العین مصطفیٰ، قسط نمبر 7، باب نمبر 3، قبولیت۔ لب جماتے وہ جمائی کو روکتے بمشکل سیدھی بیٹھی تھی۔ پورے کلاس روم میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اس خاموشی کی وجہ روسٹر روم کے پیچھے کھڑی تھی، مطلب کھڑا تھا پروفیسر ہائیڈ جنید، یعنی کھڑوس۔ صرف کھڑوس کیوں، ڈریکولا بھی، اور وہ بھی آگ اگلتا ہوا۔ حبور شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائی اور پھر اپنے سامنے موجود خالی صفحے کو دیکھا جس پر 2 فقرات پر مشتمل سوال لکھا گیا تھا، جبکہ باقی کا صفحہ بالکل حبور کے دماغ کی طرح خالی تھا۔ اس کھڑوس نے بھی آج ہی سرپرائز کوئز لینا تھا۔ اللہ، کوئی تو راستہ دکھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اپنی ہی سوچ پر سر چھٹک دیا۔ حبور شاہ، تم کسی سے پوچھتی اچھی لوگوں کی بھلا۔ حبور شاہ خالی صفحہ اٹھا کر دیکھ رہی تھی، مگر کسی سے ہرگز نہیں پوچھے گی۔ وہ گردن اکڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اب اس کی نظریں ہائد پر جمی تھی جو کسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آج براؤن شرٹ میں ملبوس تھا جس پر اس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش معمولی سے تھے، مگر کوئی بھی انسان اسے ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا، ایسا حبور کو لگتا تھا۔ اسے ہائد کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کی طرح سنجیدہ سی، اداس سی لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں مسکراتی کیوں نہیں تھیں؟ آخر کون سا روگ تھا جس نے ان نیلی آنکھوں کو گھیر رکھا تھا؟ حبور نے اپنی کوہنی ڈیسک پر رکھی اور اپنے ہاتھ پر چہرہ جما دیا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر ہائد کو ہی تک رہی تھی، بنا پل جھپکائے، ٹکٹکی باندھے، یوں جیسے اسے دیکھنے کے علاوہ حبور شاہ کو کوئی کام نہ تھا۔ وہ اب عادتاً اپنے ہاتھ کو ہلاتا کسی کو کچھ سمجھا رہا تھا، جس پر پھر وہ وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے اور اس روم پر اپنی انگلیاں بجانے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں کی حدود بھول بیٹھی تھی، فراموش کر گئی تھی کہ ہر چیز کا آغاز انہی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان آنکھوں سے ہی دل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان آنکھوں کو بند کرنا سیکھ لے تو وہ بہت سی تباہ کاریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہائد کی نظریں پورے کلاس روم میں دوڑ رہی تھیں۔ یکدم اس کی نظر آخری کرسی پر پڑی جہاں بیٹھی لڑکی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ دوسری جانب حبور ہائد کو اپنی جانب متوجہ پا کر بکھلا سی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ اس نے گڑبڑا کر اپنی نظریں سامنے موجود کاغذ کی جانب مرکوز کی۔ ہائد تعصب سے سر ہلاتا کسی اور کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ حبور نے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکی ہائد کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حبور نے ابروس کوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ شیزہ تھی جو پہلے دن سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ اب ہائد سے کچھ پوچھ رہی تھی، جبکہ ہائد کو اس سے نارمل بات کرتے دیکھ کر وہ اب سلگ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا، بس اس کا دل کر رہا تھا وہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے۔ اس کی ناک اور گال غصے کی وجہ سے سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دونوں اتنے پاس کھڑے تھے۔ دوسری جانب دیوار کے ساتھ کھڑا ہائد انتہائی انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر بہت سی نظریں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے یہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہی آخری کرسی والی لڑکی سرخ چہرہ لیے سے گھور رہی تھی۔ اس دفعہ حبور نے چہرہ موڑنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ ہائد کو اب اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ مس، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہوں گی؟ شیزہ جو جان بوجھ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کی بات سن کر اس کا چہرہ خفت کے مارے سرخ پڑ گیا۔ وہ یہ سر کہتی پیچھے ہو گئی۔ ہائد نے پھر سے آخر اپنی نظر کرسی کی جانب دیکھا جہاں بیٹھی لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ لیکچر کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وہ خود پر لعنت بھیجتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اس لڑکی کی باغی نظریں پریشان کر رہی تھیں اور وہ اس وقت کوئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تم بیٹا ایک دفعہ پھر سوچ لو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر آج ایک الوہی سی چمک تھی، ایسی چمک جو انہیں کبھی کبھی ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حاتم کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا جسے دیکھ کر وہاں رہنے والے کی ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو تمہیں کمرے کے عین وسط میں ایک پلنگ نما بیڈ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی لکڑی اور ڈیزائن پرانے زمانے کا لگتا تھا، جیسے کسی میوزیم سے خریدا گیا ہو۔ پلنگ کے سامنے عقبی دیوار پر اس کے اپنے ہاتھ کی بنائی گئی سورج غروب ہونے کی پینٹنگ تھی، مگر وہ پینٹنگ دراصل ایک الوژن تھے، آنکھوں کا دھوکہ۔ وہ بیک وقت سورج غروب ہونے کو بھی دکھا رہی تھی اور سورج طلوع ہونے کو بھی۔ پلنگ کے دائیں جانب موجود دیوار پر نگاہ ڈالو تو تمہیں سنہری سیاہی سے لکھی گئی کیلیگرافی کی پینٹنگ نظر آئے گی، جس پر لکھے حرفات دور سے دیکھنے پر چمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ترجمہ: یہیں سے ثابت ہے
کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 44۔ پینٹنگ کے تھوڑا سا آگے ایک لکڑی کی پرانی طرز پر بنی الماری تھی جس میں وہ کپڑے نکالتا تھا۔ صوفیہ بیگم سے بات سن رہا تھا۔ اگر تم پلنگ کے بائیں جانب دیکھو تو تمہیں ایک اسٹڈی ٹیبل نظر آئے گا جس پر موجود 3D لیمپ جگمگا رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل سے تھوڑا آگے کتابوں کی الماری بنی ہوئی تھی جس میں بہت سی کتابیں موجود تھیں۔ اس الماری کو سبز بیل سے سجایا گیا تھا۔ اب کمرے کو چھوڑتے ہوئے حاتم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو اب پلنگ پر بیٹھی صوفیہ بیگم کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ماں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ وہ خوش تھا، بے انتہا، بے تحاشا۔ آج کا دن اس کے حق میں بہت اچھا ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کھونے کے بعد تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ابھی اس کی پوسٹنگ میل آئی تھی۔ اس کی پوسٹنگ وہاں ہو چکی تھی جہاں وہ چاہتا تھا، اس کے اپنے لوگوں کے درمیان۔ ماں، میں نے اس دن کا نہ جانے کب سے انتظار کیا ہے۔ پلیز مجھے مت روکیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اب کی بار سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ دوپہر میں اس کا نکاح تھا اور ابھی صبح کا وقت تھا۔ آج سورج کے نکلنے کی امید تھی۔ تمہارے بابا بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ ٹوٹ گیا تھا۔ آج کے دن کا تو انہوں نے بھی بہت انتظار کیا تھا، تمہاری شادی کا۔ حاتم نے ان کی بات پر اپنا سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو صوفیہ بیگم بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے سے دور دشمنوں کی گڑھ میں بھیج دیتی؟ ماں، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے مجھے کس شرط پر اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا؟ یکدم حاتم نے سر اٹھایا تھا۔ صوفیہ بیگم لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کا بیٹا فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بات کب اور کیسے منوانی ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ میں یہ نکاح کر لوں تو آپ مجھے جانے دیں گی۔ میں نکاح کر رہا ہوں، پھر یہ انکار کیوں؟ وہ نکاح اب صوفیہ بیگم کو گھاٹے کا سودا لگ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلے جانا، ابھی کچھ دیر تک ہادی آئے گا، اس کے ساتھ سلون جانا، بال وغیرہ بنوا لینا۔ انہوں نے بادل نخواستہ کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے حاتم کمرے میں تنہا رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کیے اندر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت رضیہ بیگم سے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اجازت مانگ کر آئی تھی۔ وہ صبح سے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، کبھی مہمانوں کے درمیان تو کبھی نکاح کی تیاریوں میں۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، جن میں زیادہ محلے کے لوگ تھے۔ رشتہ دار تو چند ہی کی تھے، نعیم صاحب کے کو جاننے والے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس کے آگے ایک ڈائری کھلی پڑی تھی جس کے ایک خالی صفحے پر نیلا قلم موجود تھا۔ اس نے لمبا سانس بھر کے قلم اٹھایا اور اسے ڈائری کے پوسیدہ صفحے کے اوپر گھسیٹنے لگی۔ میں نے جب اسے پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے لگا کہ اسے میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ لفظ خود بخود لکھتے چلے جا رہے تھے۔ اندر کا دھواں ان لفظوں کی صورت باہر نکلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ اپنی حالت کو قبول کرنا چاہتی تھی، ورنہ اس نکاح کو کیسے مان لیتی؟ جب اس نے اپنی نظریں جھکائیں تو مجھے لگا اس قدر حیادار مرد میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اسے بے اختیار حاتم کا نظریں جھکانا یاد آیا تھا۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا، نامحرم کو اتنا اچھا لگنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود کو روکنا چاہتی تھی مگر نہیں روک پائی۔ میرا دل خود بخود اس کی جانب مائل ہوتا چلا گیا۔ یہ وہ راز تھے جو اس نے کبھی خود سے بھی نہیں کہے تھے، مگر آج وہ مجبور تھی۔ ایک خاموش سا درد اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ اور دیکھو، آج اس کا اور ہمنا کا نکاح ہے، اور مجھے تو خوش ہونا چاہیے نا کہ میری بہن کا نکاح ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھاگ چکی تھی۔ وہ آنسو جنس پر نہ جانے وہ کب سے باڑ لگائے بیٹھی تھی بہنے کو تیار تھے۔ میں خوش نہیں ہوں، مگر خوش تو ہمنا بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں بہنیں مجبور ہیں۔ آنسو ایک ایک کر کے صفحے پر گرتے جا رہے تھے جنہیں وہ صاف نہیں کر رہی تھی۔ میں نے تو اسے سوچا بھی نہیں تھا کہ کہیں اس کی محبت میرے دل میں پختہ نہ ہو جائے، مگر وہ تو آج ایک تناور درخت بن کر میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ پر ہنس رہی ہے کہ دیکھو حافظ، میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، کیسے بچو گی مجھ سے؟ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا مگر وہ لکھتی جا رہی تھی۔ الٹے سیدھے الفاظ اس کے دل کی حالت کو عیاں کر رہے تھے۔ درد حد سے سوا ہو رہا تھا۔ دھڑکن لمحہ بر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سانس پھول رہا تھا۔ میں نے تو اتنی خاموشی سے اسے چاہا تھا کہ خود کو بھی بھنک نہیں لگنے دی۔ کیا میرا اس انسان کو چاہنا گناہ تھا؟ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ انہیلر اٹھاتے ہوئے اس نے جلدی سے چند مصنوعی سانسیں انہیل کی اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے ہمنا کے پاس جانا چاہیے۔ ڈائری کا بند کر کے اس نے اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھی اور ایک نظر آئینے پہ ڈالی۔ سنہری دوپٹہ حجاب کی صورت میں چہرے کے گرد موجود تھا۔ آنکھیں ہلکی سی سوجی ہوئی تھیں۔
وہ اپنے عکس سے نظریں چرا گئی۔ بھوری شال اس کے کندھوں پر موجود تھی۔ گلابی شرارہ اس کی سانولی رنگت پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شرارے کو سنبھالتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں سنہری چوڑیوں کی چھنکار گونجی تھی۔ ابھی وہ ہمنا کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ راستے میں اس کی خالہ نے اسے روک لیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بیٹھ چکی تھی۔ وہاں محلے کی چند عورتیں اور چند رشتہ دار خواتین موجود تھیں۔ اس کی بدقسمتی کہ اسے برآمدے سے گزر کر ہمنا کے کمرے میں جانا پڑ رہا تھا۔ یاسمین بیگم اس کا تعارف اپنے ہونے والی بہو کے طور پر کروا رہی تھی، جبکہ وہ سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کی معمولی سی سوزش بھیا دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ پیاری ہے نا؟ وہ اپنے سامنے بیٹھی ایک عورت سے پوچھ رہی تھی جو ایکس رے کرتی نگاہوں سے حافہ کو دیکھ رہی تھی۔ حافہ نے ان کی نظروں سے بے چین ہوتے ہوئے اپنا پہلو بدلا تھا۔ ہاں پیاری تو ہے، مگر رنگ تھوڑا سا سانولا ہے۔ حافہ نے سر اٹھا کر ان خاتون کو دیکھا۔ لال رنگ کے لباس میں ملبوس 40-45 سالہ عورت، چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھی یاسمین بیگم کو دیکھا جو ان کی بات پر خائف ہوتی مسکرائی تھی۔ رنگ کا کیا ہے؟ وہ تو کریمیں لگا کر بھی سفید ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہن تو پہلے کالی ہی تھی۔ مجھے کریموں کا نام بتا رہی تھی جس سے اس کا رنگ بہتر ہوا۔ حافہ ان کی بات پر لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ ایک تو ان خواتین کی خوبصورت بہویں لانے کی جنگ ختم نہیں ہوتی، جیسے بہو نہ ہو کوئی گڑیا ہو گئی ہو کہ جس کی سب سے زیادہ خوبصورت ہوئی اسے انعام ملے گا۔ کوئی انہیں بتائے، اللہ کے بنائے گئے انسانوں میں نقص نہیں نکالتے۔ اللہ کی کاریگری کامل ہے، تم اس کی کاریگری کو برا کہہ کر اس کی کاملیت پر سوال اٹھاتے ہو۔ حافہ نے اب ان خاتون کے چہرے کی جانب دیکھا جو اسی طرح خفت کے مارے مسکرا رہی تھیں جیسے کچھ دیر پہلے یاسمین بیگم مسکرائی تھی۔ تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی، اب کی بار ایک اور خاتون بولی تھی۔ حافہ نے لمبا سانس بھرا۔ اسے اپنے چہرے پر فلٹر لگانا پسند نہیں تھا، اور یہ حجاب اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہن کا نکاح ہے، بال کھول لیتی۔ حافہ ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، مگر صرف سن رہی تھی۔ ان باتوں کا برا منانا وہ کب سے چھوڑ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں لوگ اپنے مفروضے دوسروں کی زندگیوں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شاید اپنی زندگی سے اتنا اکتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس بات پر بھی ختم نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے لفظوں سے دوسروں کی زندگیوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ معذرت، مجھے ہمنا کے پاس جانا ہے۔ ان کی باتوں کا جواب دیے بغیر وہ کھڑی ہو گئی۔ اگر آج وہ ان باتوں کا جواب دے دیتی تو لوگ اسے منحوس، کرسڈ اور قاتل کے ساتھ ساتھ بد تہذیب اور بد لحاظ بھی کہتے۔ اسے ان باتوں سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس ان لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کتنی مغرور تھی نا، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، جیسے کہیں کہ شہزادی ہو۔ یہ آخری جملہ تھا جو اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ پھر وہ سر چھٹکتے ہوئے ہمنا کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ سب باتیں وہ اس کے سامنے کر رہی تھی، نہ جانے اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا کچھ کہتی۔ اب وہ سب کے منہ تو نہیں بند کروا سکتی تھی نا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ ہمنا کو محلے کی ایک لڑکی نے تیار کیا تھا۔ سفید رنگ کا لمبا فراک پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فراک کے اوپر سنہری بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے ہوئے اس نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی اور آج نکاح کے جوڑے میں وہ دلکش لگ رہی تھی، مگر ایک چیز ایسی تھی جو آج اس کے چہرے پر غائب تھی، اور وہ تھی اس کے چہرے کی چمک۔ اپنے آپ کو کسی اور کی دلہن بنے دیکھ کر اس کا دل رو رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے بار بار دھندلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ بہت ضبط کیے وہاں بیٹھی تھی۔ اس کمرے میں اس وقت حافہ، رضیہ بیگم، صوفیہ بیگم اور یاسمین بیگم موجود تھی۔ ہادی اور نعیم صاحب ابھی کچھ دیر تک نکاح خواہاں کے ساتھ پہنچنے والے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دستک ہوئی تو صوفیہ بیگم نے سرخ دوپٹے سے ہمنا کے چہرے پر گھونگھٹ گرا دیا۔ ہمنا نے بے ساختہ ہی اپنے فراک کو مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ کچھ فاصلے پر موجود حافہ نے دوپٹے کے پلو کو اپنے چہرے پر پھیلا دیا۔ صوفیہ بیگم کے دروازہ کھولنے پر نعیم صاحب کے ہمراہ نکاح خواہ، ہادی اور محلے کے چند بڑے افراد اندر داخل ہوئے۔ ہمنا اور حافہ دونوں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد حافہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سر جھکائے بیٹھی ہمنا کو دیکھا اور پھر نکاح خواہ کی جانب دیکھا جو ہمنا سے اس کی رضامندی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ ہمنا کی حالت بھی کچھ یوں ہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنی بجائے حافہ کا نکاح پڑھوا دے۔ اس نے سرخ دوپٹے کے پار سے حافہ کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی لمحے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر پھر اسے اپنے سر پر نعیم صاحب کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ اپنے سارے آنسوؤں کو پی گئی۔ حافہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ہمنا کی کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ دل میں خواہش سے اٹھی تھی کہ کاش وہ انکار کر دیں اور نعیم صاحب اس کا نکاح حاتم کے ساتھ کروا دیں۔ کاش
مگر اس کا کاش ہی رہ گیا۔ اس کی سماعت نے ہمنا کی قبولیت سنی تھی، تنے ہوئے کندھے ڈھلک گئے، پلکوں کی باڑ پر اٹکا ہوا آنسو آزاد ہو گیا۔ اس نے نکاح خواں کو دیکھا جو اب دوسری بار ہمنا سے اس کی رضامندی پوچھ رہے تھے، پھر تیسری بار۔ ہمنا نے تینوں دفعہ ہی قبولیت کا اندیہ دے دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اب ہاتھی ہمنا کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، پھر صوفیہ بیگم اور رضیہ بیگم آپس میں گلے مل رہی تھیں، پھر وہ سب ہمنا سے مل رہے تھے۔ نکاح خواں اور باقی افراد باہر جا چکے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور ہمنا کے پاس جانے لگی، مگر رضیہ بیگم نے اس کی کلائی تھام لی۔ ان کی آنکھوں میں تنبیہ تھی کہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ اسے نم آنکھوں سے ہمنا کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حافہ کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک خاموش التجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ ہمنا نے لمبا سانس بھرا اور پھر رضیہ بیگم کو دیکھا جو غصے سے حافہ کو تک رہی تھی۔ دادو، مجھے حافہ سے ملنا ہے۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم کے ساتھ ساتھ حافہ نے بھی بے یقینی سے اس سے دیکھا۔ ہمنا اپنی بات کہہ کر رخ موڑ چکی تھی۔ رضیہ بیگم نے ایک جھٹکے سے حافہ کی کلائی چھوڑی تو وہ ہمنا کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے حافہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ صوفیہ بیگم اور یاسمین بیگم تو خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ رضیہ بیگم چند لمحے حافہ کو دیکھتی رہیں اور پھر باہر نکل گئیں۔ کنڈی لگا دو۔ حافہ کنڈی لگا کر واپس بیڈ کی جانب آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمنا اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً بیٹھ گئی۔ حافہ ہمنا کو دیکھتی رہی۔ اس کی بہن واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، مما کی لاڈلی، تھوڑی سی پاگل، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، شاید اپنا اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی۔ حافہ کے ساتھ برا سلوک کر کے اسے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ سب سے ذہین کون؟ حافہ۔ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن کون لیتی تھی؟ حافہ۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی، حافہ جتنی ذہین نہیں بن پاتی، کیونکہ میں تو ہمنا تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ حافہ دم سادے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب تم رات کو ڈر جاتی تھی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، جب تم چلاتی تھی تو مجھے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا، پھر میرے دل میں اتنا حسد کہاں سے آیا حافہ؟ اس کے سوال کا جواب حافہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی حسد تو ہوتا ہے جو بہن بھائیوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ مجھے تمہیں رشک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں جس نگاہ سے دیکھتی تھی وہ حسد کی نگاہ تھی۔ حافہ خاموش بیٹھی تھی۔ حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کے پاس ہے اور اسے اپنے پاس دیکھنے کی بھی تمنا کرنا، جبکہ حسد کا مطلب ہے کسی سے کچھ چھین کر اسے اپنا بنا لینا۔ پھر جب مما اس دن چھت سے گر گئی تو میں نے تم پر الزام لگا دیا کہ وہ تمہاری وجہ سے گری تھی، اور پھر ان دونوں نے اپنی ضبط کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مر گئی۔ اس دن بارش میں وہ تمہارے پیچھے اوپر گئی تھی، پھر ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ میں نے سب کو یہ کہا کہ ان کے مرنے کی وجہ تم ہو، نہ ہی تم اوپر جاتی، نہ ہی وہ گرتی، اور نہ ہی وہ مرتی۔ آج نہ جانے کون سے حساب کتاب کھل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سب تمہیں قاتل بھی کہنے لگے، مگر ایک انسان تھا جو ہمیشہ تمہاری سنتا تھا، اور وہ تھا ہادی، عبدالہادی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری تم سے نفرت کی ایک وجہ ہادی بھی تھا۔ میں بھی تو اسی کی بہن تھی، مگر وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانتا تھا، مجھے غصہ دلاتا تھا۔ پاپا پتہ نہیں کیوں تم سے نفرت کرتے آ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور حافہ کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ حافہ کے ساتھ کتنا غلط کر چکی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی زخمی تھی، اور اس نے حافہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ کتنی بری بہن تھی نا وہ۔ اور پھر ایک دن تمہارے لیے میری نفرت کا گراف اور اوپر ہو گیا، جس دن خالہ نے حدیل کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ حافہ کو آج بھی وہ دن یاد تھا۔ اس دن ہمنا نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، اور نعیم صاحب نے نادیہ بیگم کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا۔ لوگ بھی جیتے جی خواہشیں پوری نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد خواہشوں کا احترام کرتے ہیں۔ عجیب دنیا داری ہے، بھلا ایسی سنگدلی قابل قبول ہے؟ میں تمہیں جتنی بھی باتیں سنا دیتی تم خاموشی سے سن لیتی تھی۔ دادو نے کبھی مجھے روکا ہی نہیں، بلکہ میری حوصلہ افزائی کی۔ پتہ نہیں میرا تم سے کیا مسئلہ ہے؟ شاید وہ پوتا چاہتی تھی، مگر تم پیدا ہو گئی۔ حافہ نے آہستگی سے اپنی ٹانگیں بیڈ پر چڑھا لی، پھر اس نے انہیں سینے سے لگا کر ان کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ہمنا خاموشی سے گردن موڑے اسے دیکھے گئی۔ اسے وہ 13 سالہ حافہ لگ رہی تھی جو سب سے ڈر کر اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔
مگر میں پھر اس دنیا میں آئی۔ دادو کو مجھ سے بہت محبت ہے، شاید اس لیے کہ میں خوبصورت ہوں، ورنہ ان کا خون تو تم بھی ہو۔ وہ ہنسی تھی، تعصب سے، تکلیف سے۔ کس محبت کا پیمانہ خوبصورتی ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو خون کے رشتے سے بندھے نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دلوں کو اتنے قریب ہوا کرتے ہیں، اور یہاں خون کا رشتہ ہو کر بھی دل میں حسد اور نفرتیں پالی جاتی ہیں۔ یہ کیسے سفید خون ہیں لوگوں کے؟ اور پھر ہم تو دنیا کو الزام دیتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ دنیا کس سے ہے؟ ہم سے۔ تو ہم ہوئے نا ان سب کے قصوروار۔ یہ بات مان لو، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ پتہ ہے، مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں غلط تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حافظ سے پوچھا۔ وہ اب سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے ہمنا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ہمنا کے دل سے اس کے لیے حسد تک نکل گیا۔ کیا دل اتنی جلدی صاف ہو جایا کرتے؟ ہاں، اگر نیت نیک ہو تو دلوں سے غبار چھڑتے دیر نہیں لگا کرتی۔ کیونکہ میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہے جو تمہارے ساتھ کیا جاتا تھا۔ وہ اب سر جھکائے بول رہی تھی، شاید اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وال کلاک کی سوئیاں گھومتی جا رہی تھیں، لمحے سرکتے جا رہے تھے مگر خاموشی برقرار تھی۔ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے جیسے آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تب انسان کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ لکڑی کے دروازے کے اس پار کیا ہو رہا تھا۔ وہ اسے چھوٹے سے کمرے میں اپنے راز عیاں کرنے میں مصروف تھی۔ جب تک مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں تھا تب تک مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے کہے گئے جملے تمہیں کتنا ہرٹ کرتے ہیں، مگر اب مجھے اندازہ ہوا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر ڈبڈبائی آنکھوں سے ایک دوسرے کو۔ شاید ان کی ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا، جیسے کسی قیدی کی ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پر ان دونوں میں سے قیدی کون تھا؟ ہمنا یا پھر حافظ؟ ہمیں 10 منٹ دیں، ہمنا چلائی، اس بات سے بے پرواہ کہ وہ دلہن تھی۔ اسے حافظ سے اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ وہ اپنی بات کو یوں ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دستک دینے والا شاید جا چکا تھا۔ آج وہ اپنی انا دبا کر حافظ سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ہاں، وہ کل تو حافظ کو منحوس کہہ رہی تھی۔ رات اس پر بہت بھاری گزری تھی۔ بار بار حافظ کی شکوہ کنان نظریں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ انہوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو تکلیف تم 2 دن نہیں سہ سکی، حافظ تو اتنے سالوں سے سہتی آ رہی ہے۔ کیا وہ کسی چیز کی قصوروار تھی؟ وہ خود بچی تھی، وہ کیا کسی کا نقصان کرتی؟ جب سے میں نے حاتم سے نکاح کے لیے انکار کیا تھا تب سے دادو کا رویہ مجھ سے بہت عجیب سا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حافظ دم ساتھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج اگر اس نے کچھ کھویا تھا تو کم از کم اسے اس خسارے کی اتنی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بدلے میں سے جو ملا تھا وہ انمول تھی۔ بہن کا پیار واقعی انمول ہوتا ہے۔ جب تک میں یہ نکاح نہیں کر لیتی تب تک وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کریں گی۔ میری تو ماں بھی وہیں تھی اور بہن بھی۔ ان سے کٹ کر رہتے ہوئے یوں لگا جیسے میں ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے ایک دفعہ آنکھیں پھر سے دھندلاہٹ چھا گئی تھی۔ پھر مجھے تمہاری تکلیف سمجھ آئی۔ آئی ایم سوری حافظ، آئی ایم سو سوری۔ دونوں کی نظریں ملیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئیں۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو دل کا سارا غبار اپنے ساتھ بہا لے گئے۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی وقتوں کے بعد ایک دوسرے کے گلے سے لگی تھی۔ ہمنا کو اپنے ارد گرد حافظ کا نرم گرم حصار محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ہمنا کی نظروں میں جھجک سی تھی۔ حافظ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کیا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے باہر بلایا جا رہا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں دادو کی بات سن کر آتی ہوں۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے ہمنا کے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر بھوری واسکٹ پہنے وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حجاب و قبول کے سارے مراحل مکمل ہو چکے تھے اور وہ ہمنا کو پوری رضامندی کے ساتھ زوجیت میں لے چکا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ مبارک ہو حاتم بھائی۔ ہادیہ آگے بڑھ کر حاتم کے سینے سے لگ گیا۔ سنجیدہ سے حاتم کے لب مسکرا دیے۔ حاتم نے ہادی کا کندھا تھپکا تو وہ پیچھے ہٹا۔ اب نعیم صاحب حاتم کی جانب بڑھے۔ اسے دیکھتے ہوئے ان کی نظروں میں ستائش در آئی تھی۔ روب رکھنے والا سنجیدہ تراس قد آدمی ان کی بیٹی کا مقدر تھا۔ وہ ایک جوش کے ساتھ حاتم سے ملے۔ مبارک ہو بچے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا۔ مجھے ہمنا سے اکیلے میں ملنا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا مدھم آواز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہے، پھر حاتم نے ان کا سر اس بات میں ہلتا دیکھا۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس لیے باہر کی جانب بڑھے۔
راستے میں انہوں نے ہادی کے کان میں کچھ کہا تھا، جس پر ہادی نے حاتم کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔